اسلام چینل اردو کے اوپر پروگرام یہ زندگی کا وقت ہو چکا ہے. آپ کا میزبان روحان ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہے، اور جہاں بھی آپ اس چینل کو آج دیکھ رہے ہوں، اسکائی 851 کے اوپر دیکھ رہے ہوں، اسلام چینل اردو.tv کے اوپر دیکھ رہے ہوں، یا کہیں اور بھی جہاں سے آپ ہماری ان نشریات کو دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں، امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین، 1879 فروری کا مہینہ ہے. 7 تاریخ کی ایک شام کو ماسکو کے ایک متومل گھرانے کے اندر ایک بینکر صاحب جو ہیں وہ کھانے کی دعوت کرتے ہیں. اپنے کافی دوستوں کو مدعو کرتے ہیں. دعوت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سیاست پہ گفتگو ہوتی ہے، عدالت پہ گفتگو ہوتی ہے، جنگوں پہ گفتگو ہوتی ہے، اور ایک آخر کار کو موضوع جو چھڑتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی کی قیمت کیا ہے. کیا انسانی زندگی کی قیمت کسی بھی صورت کے اندر ادا کی جا سکتی ہے؟ اسی دعوت کے اندر ایک نوجوان وکیل بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو پیشنیٹ وکیل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک ایسا کیس جیتا ہے کہ جس کے اندر عدالت نے مجرم کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کر دیا تھا، اور میں نے اس کی سزائے موت کو روک کے اس سزائے موت کو عمر قید کے اندر تبدیل کروا لیا ہے، اور وہ 15 سال تک زندہ رہے گا اور اپنی زندگی کے جو ایام ہیں وہ قید کے اندر گزارے گا. بینکر اور وکیل کی اس بات پہ بحث ہو جاتی ہے. بینکر کہتا ہے کہ 15 سال قید کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان کو موت ہی آ جائے، اس دنیا سے ہی گزر جائے، بجائے کہ اپنی زندگی کے 15 بہترین سال وہ قید میں، صحبتوں میں اور تنہائی کے اندر گزار دے. اس بات پہ دونوں میں بحث ہوتی ہے، اور شرط لگتی ہے کہ جو وکیل صاحب ہیں نوجوان، وہ اپنی زندگی کے 15 سال قید کے اندر گزاریں گے بینکر کی، اور اگر انہوں نے یہ 15 سال پورے گزار لیے تو بینکر صاحب جو ہیں وہ ان کو 2 ملین روبل کا انعام دیں گے. 1879 کے زمانے کے اندر بہت بڑی یہ رقم ہوتی ہے. وکیل صاحب اپنی قید کی مدت کو شروع کرتے ہیں. کئی سال پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں، کئی سال پیانو بجاتے ہوئے گزارتے ہیں، کئی سال شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، برنارڈ شاہ کو پڑھتے ہیں، ریلیجن پڑھتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈیز کرتے ہیں. اور جب 14 سال 364 دن گزر جاتے ہیں تو وہ بینکر کے نام ایک خط لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری قید کے اندر اس زندگی کی صحیح معنوں میں قیمت کو معلوم کر لیا ہے. میں نے اس چیز کو پا لیا ہے کہ زندگی کے اندر پیسہ یا 2 ملین روبل جو آپ مجھے آفر کر رہے ہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ جس قدر اس زندگی کے اندر رشتوں کی اہمیت ہے، جس قدر اس زندگی کے اندر بات چیت کی اہمیت ہے، انسانوں کی اہمیت ہے. اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حالانکہ اس قید کو پورا کر کے اس شرط کو جیتنے میں میرا صرف 1 دن رہ گیا، لیکن آج میں اس قید سے فرار ہو جاؤں گا اور اپنی آزادی کو پالوں گا، اور آپ یہ شرط جیت جائیں گے. یہ کہانی اینٹون چیخوف، جو کہ رشیا کے ایک بڑے ہی مشہور و معروف لکھاری ہیں، انہوں نے اس کو ایک مختلف انداز کے اندر لکھا ہے اور انسانوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم آس پاس دیکھتے ہیں ان کی در حقیقت حیثیت ایک مسافر کے زیادہ راہ سے زیادہ نہیں ہے، کہ جو ان کا استعمال کر سکتا ہے، کچھ عرصے تک ان کو یوز کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ایسے چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور یہی ہماری زندگی کی اس پروگرام کی ہمیشہ سے ایک تھیم ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے کہ زندگی کی مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اندر کچھ ایسا کر گزریے کہ قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے. میرے ساتھ میری خوش نصیبی کہ آج ایک ایسے ہی مہمان ہیں کہ جنہوں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے کیریئر کے اندر بھی ایک ایسے شعبے کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کی مسیحائی کر کے شاید قیامت تک اپنا نام ہمیشہ کے لیے روشن کر سکیں. ڈاکٹر خالد اشفاق صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی الحمدللہ. زندگی کی آپ کی نظر میں قیمت کیا ہے اگر کچھ لگائی جائے؟ ہاں، زندگی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ہم تو اس کی قیمت آئی تھنک لگانا اس ممکن شاید نہ ہو. نہیں ہے جی، بٹ جو بھی ہو، زندگی ایک بہت بڑی گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کو دیکھنے کا 2-3 نظریہ ہو سکتا ہے. اٹس فرام ریلیجیس پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے، صحیح، اور اس کا اگر آپ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے، لبرل ویو سے بھی دیکھیں تو دین. اینڈ جو آپ نے بات کی، آپ جب بول رہے تھے تو مجھے ایک انٹرسٹنگ بات یہ آئی کہ اس لیے کہ میں ہیلتھ اکانومکس اور ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کے ڈائریکشن سے، اور نارملی لائف کو ایک ویلیو دیا جاتا ہے اس کے اندر، ہیلتھ اکانومکس کے اندر. اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات آپ جب کہہ رہے تھے تو کہ وہ 0 سے لے کے 1 تک ایک ویلیو دیا جاتا ہے لائف کو،
اور یہ انٹرسٹنگ سا ڈبیٹ ہوتا ہے کیا زیرو جو ہے کیا وہ ڈیتھ ہے یا زیرو سے بھی کم ہو سکتی ہے لائف, کیا مائنس بھی ہو سکتی ہے. سو اٹس اے ویری فلاسفیکل تھیوریز اس میں ڈبیٹ ہے میرے خیال میں. جی جی بالکل. علی صاحب اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ سے تعلیم رہی, میڈیسن کے شعبے سے آپ کی وابستگی ہے, اسی میں آپ نے تعلیم بھی حاصل کی, کلینکل افیکٹونیس کے اوپر اب آپ پارٹ ٹائم پی ایچ ڈی بھی کہہ رہے ہیں. کچھ بتائیے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تعلیم کا؟ کچھ آپ نے بچپن سے طے کر لیا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے, یا ابا نے مار کے کہا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ ایسا کچھ نہیں تھا. مجھے آئی تھنک میں ایسا پرسن ہوں جو مجھے چیزیں جو ہے نا ان جنرل اچھی لگتی ہیں. مجھے اگر آپ اسے پوچھ لیں کہ کیا چیز آپ کو ناپسند ہے تو شاید ہی میں آپ کو بتا سکوں. کریلے بینگن کھا لیتے کھا لیتا ہوں میں. بڑی بات ہے بھائی, کریلے بھی کھا لیتا ہوں, بیگن بھی کھا لیتا ہوں. مجھے اتنی پسند نہ ہو, بٹ ناپسند میں شاید نہ کہوں کسی بھی چیز کے بارے میں. تو ایکچولی ہاں مجھے نالج سے ان جنرل مجھے بہت ہی مجھے پیار ہے. کائنڈ آف آئی لو ٹو ایکوائر نالج, چاہے وہ میڈیسن کی ہو, چاہے وہ ریلیجس ہو, چاہے ہسٹری ہو, چاہے جو بھی ہو. سو میری والدہ کے بہت ہی کیا نام وہ چاہتی تھیں کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو انہوں نے, اور میرے چاچا بھی تھے اور بھی لوگ فیملی کے اندر تھے. تو حالانکہ میں خود میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کے سائڈ میں جانا چاہتا تھا, بٹ بایولوجی بھی مجھے بہت پسند تھی. تو انہوں نے جب یہ کائنڈ آف انکریج کیا کہ تم میڈیسن پڑھو گے, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اسی کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی بچپن میں تو بڑا طے کر دیتے ہیں نا کہ یا تو انجینئر یا ڈاکٹر. پھپھو کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, یہ انجینئر بنے گا. وہ والی ڈویژن تو نہیں ہوئی تھی؟ ایسی کوئی ڈویژن نہیں تھی, بٹ کائنڈ آف ہاں میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. جی. اور آپ کا بچپن بڑا, ہم جو بات چیت کر رہے تھے کہ بڑا ڈائیورس رہا ہے ایک لحاظ سے, کہ آپ نے کئی مختلف ملکوں کے اندر بچپن گزارے ہیں. جی. کئی مختلف جگہوں پہ آپ پلے بڑھے ہیں. تو کچھ بچپن کے بارے میں بتائیے. کچھ آپ نے ایشیا میں, افریقہ میں, یورپ میں, ہر جگہ ہی بچپن گزار لیا. الحمدللہ میں بہت ہی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی اپارچونیٹی دی, اور میں اپنے آپ کو آنیسٹلی بہت ہی لکی سمجھتا ہوں کہ میں نے ڈفرینٹ کلچرس کو ایکسپیرینس کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ڈفرینٹ لینگویجز. اور تو اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ میں جب ڈفرینٹ لوگوں سے ملتا ہوں ابھی, تو کائنڈ آف میں بچپن میں ہم لوگ, میرے والد سعودی عربیہ میں رہے. جی انہوں نے وہاں پہ, اور تو ہم نے بچپن کے بہت ارلی ڈیز وہاں پہ سعودیہ میں, جی سعودیہ میں مدینہ میں رہے. اور اس کے بعد پھر میرے والد 1983 میں نائجیریا چلے گئے تھے, تو ہم لوگ بھی کام کرنے کے لیے. جی. تو ہم بھی ان کے ساتھ ادھر گئے, اور نائجیریا ہی میں پلا بڑھا ہوں, پرائمری اسکول, سیکنڈری, یونیورسٹی, اور اس کے بعد پریکٹس بھی میڈیسن کی فار اے فیو ایئرس. اینڈ دین جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا, مجھے میتھمیٹکس سے بہت شوق تھا. ناٹ دیٹ آئی ڈیڈنٹ لائک کلینکل میڈیسن, بٹ مجھے اسٹیٹسٹکس اور ریسرچ جو ہے مجھے کافی انٹریگ کرتی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں اسٹیٹسٹکس اینڈ ایپیڈیمیولوجی کے اندر جو ہے نا ماسٹرس پرسیو کروں گا اور ریسرچ لائن میں جاؤں گا. تو اس کے وہ مجھے پھر یو کے لے آیا, یہاں پہ میں نے ماسٹرس. میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ اسٹیٹس اور انالیسز اور نمبر کرنچنگ کے اندر بھی آ گئے. جی بالکل, مجھے یہ میرا پہلا پیار تھا. یہ میرا پہلا پیار, بڑی بات ہے. مجھ سے تو 2+2 پوچھ لیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اتنا بڑا نمبر کون بتائے گا. 2+2 22 بھی ہو سکتا ہے اور 4 بھی ہو سکتا ہے, دونوں طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. لیکن یہی ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ انسان کی قسمت کہاں کہاں انسان کو کھینچ کے لے کے چلتی ہے, کہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے, پلتا ہے, بڑھتا ہے, مختلف کلچرز کے وہ دیکھتا ہے, اور اپنی زندگی کے احساسات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے ڈھنگ اور اپنے رنگ اس کو سیکھتا ہے, اور زندگی کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے ہر پروگرام کا رنگ, ایک خاص مخصوص انداز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہر پروگرام کا سوال. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پروگرام میں آج کا سوال کون سا ہے. تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر, میری نہیں, تصویر چلی گئی. اب مجھے تو آپ بوجھیں گے تو کیا بوجھیں گے کہ میں کہاں کا ہوں یا کون ہوں, لیکن آپ نے اسکرین کے اوپر جو تصویر دیکھی, ہمیشہ کی طرح سوال یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ تصویر کس عمارت کی تصویر ہے,
یہ کہاں پہ عمارت واقع ہے, یہ کس وجہ سے مشہور ہے, اگر پتہ ہو آپ کو اس بارے کے اندر بھی, اور اس کی کچھ اور خصوصیات اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں, فیس بک کے اوپر بتا سکتے ہیں, یا ویب سائٹ کے اوپر آپ ہمیں اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو آپ کے اسکرین پہ تصویر اس وقت دکھائی گئی تھی, یہ تصویر کس تاریخی عمارت کی تصویر ہے, اس کا نام کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, کچھ ہم نے نائجیریا کا تذکرہ کیا, کچھ سعودی عرب کا تذکرہ کیا, یہ ایک بڑا کانسیپٹ خصوصاً افریقہ کے بارے میں ہے کہ اس کو ڈارک کانٹینٹ جو کہا, مطلب اس کو ڈارک کانٹیننٹ کہا جاتا ہے, کہ کچھ لوگوں میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ بھی شاید نہیں ہے, کچھ بڑے بڑے خالی علاقے ہیں, کوئی رہتا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کیسا ایکسپیرینس ہے نائجیریا میں بڑا ہونے کا, پلنے بڑھنے کا, پڑھائی کا, اور زبان کچھ سیکھی آپ نے وہاں؟ جی جی بالکل سیکھی ہے. اور ایون نائجیریا کے اندر ہم لوگ تین نائجیریا بیسکلی دو بڑی ندیاں ہیں جو نائجیریا کو اگر میپ میں دیکھیں تو وہ اسکوائر شیپ میں, آلموسٹ اسکوائر شیپ میں آتا ہے, اور دو ندیاں ہیں جو یوں وائی کی شیپ میں, تو نیچرلی ریورس نے اس کو تین ریجنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایسٹرن کہتے ہیں اور دوسرے کو ویسٹرن اور ناردرن, ساؤدرن گول ہے سمجھیں. اچھا جی, تو ہم لوگوں نے نائجیریا میں تینوں مختلف ایریا میں ہیں, اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے افریقہ کے اندر بہت ہی ٹرائبس ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سارے افریقنس ایک ہیں, ایک جیسے ہیں. میں نے اس طرح کے لوگوں کے کمنٹ بھی سنے ہیں, اسی طرح سے جیسے ہمیں سارے چائنیز ایک جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں, اور انفیکٹ نائجیریا کے اندر بھی ان کو سارے انڈینس یا سارے پاکستانی یعنی جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں سب ایک جیسے دکھتے ہیں ان کو. ایک اسٹیریوٹائپس جو بن جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ یہ سب ایک جیسے ہوں گے, ایک جیسی زبان اب بولنے والے ہوں گے. جی جی بالکل, بٹ ایسا نہیں ہے افریقہ, بلکہ آلدو ڈارک کانٹیننٹ کہتے ہیں, بٹ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سویلائزیشن اسٹارٹیڈ فرام افریقہ, انسان وہاں سے شروع ہے. جی ایگزیکٹلی. سو افریقہ کے اپنے مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ پرابلمس ڈفرینٹ چل رہے ہیں, اور جگہوں پہ بھی چل رہے ہیں پرابلمس. ایسا نہیں ہے, افریقنس آر کافی دے ویری نائس پیپل, بہت ہی, میرا تو ایکسپیرینس ایٹ لیسٹ ایسا ہے, اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک اینڈ وہاں پہ بہت ہی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں وہاں پہ آپ کو ملیں گے, اسپیشلی ان نائجیریا, اینڈ اٹس بین اے ویری گڈ ایکسپیرینس ٹو بی آنیسٹ. یعنی پوری دنیا آباد ہے کہ جس سے آدھی دنیا بے خبر ہی رہتی ہے ہمیشہ, وہ سمجھتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ, ڈارک کانٹیننٹ ہے. اور یہی دنیا کی خوبصورتی ہے کہ دنیا کے اپنے رنگ ہیں, ہر جگہ کا اپنا کلچر ہے, اپنی زبانیں ہیں, اپنا رہن سہن ہے, اپنے لوگ ہیں, اپنے ٹرائبس ہیں, قبائل ہیں جتنے بھی, اور یہ تمام مل کے بناتے ہیں اس خوبصورت زندگی کو. ہر پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں سوالات کے اوپر, ہر پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں کچھ شخصیات کے اوپر, ہر پروگرام میں ہم میسج آپ کو دیتے ہیں زندگی کے بارے میں, اور میری خواہش یہ ہوگی کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں. ضرور اگر آپ کال کر سکتے ہیں تو کال کر کے ہم سے بات چیت کیجیے, اور ہمیں بتائیے کہ زندگی کے ان رنگوں کے حوالے سے آپ کے کیا احساسات ہیں, آپ کے کیا خیالات ہیں, زندگی کیسی ہونی چاہیے, زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے, اور خصوصاً سوال کا اگر آپ کو جواب پتہ ہو تو اس کا جواب بھی اس کے ساتھ ساتھ دیتے چلے جائیے. ڈاکٹر صاحب, سفر کو آپ کے آگے لے کے چلتے ہیں, افریقہ سے لندن لے آتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ. یہاں پہ آ کے آپ نے پبلک سیکٹر میں بھی کام کیا اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اب آپ کام کر رہے ہیں. یہاں کا ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے, یہ نیشنل ہیلتھ سسٹم جس کو کہلاتے ہیں, پوری دنیا کی نظر بھی کئی لوگوں کی لگی رہتی ہے. کٹس کا بڑا تذکرہ آتا ہے کہ جی بجٹ ختم کیا جا رہا ہے, سب کچھ یہ کیا جا رہا ہے. کہاں دیکھتے ہیں آپ این ایچ ایس کو اگر ایک سسٹم کے حساب سے دیکھیں اور باقی دنیا سے آپ کمپیئر کریں, آپ نے نائجیریا میں بھی رہے, پوری دنیا میں, کیسا لگتا ہے آپ کو یہ سسٹم؟ ہاں, یہ بات آپ نے صحیح کی کہ یہاں پہ این ایچ ایس سے زیادہ لوگ جو یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت شکایتی کر رہے ہوتے ہیں, اور پلس گورنمنٹ نے کٹس کر دیے ہیں تو یہ وہ, بٹ یقین مانے این ایچ ایس کو ون آف دی بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم, ان فیکٹ اف ناٹ دی بیسٹ مانا جاتا ہے. امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں, یا ایون اوباما, اگر لوگوں نے دیکھا ہوگا اوباما صاحب امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں, وہ ہیلتھ ریفارمس لائے ہیں یونائٹیڈ, وہ چاہتے تھے کہ وہ این ایچ ایس جیسی چیز لائیں. سو یو کین امیجن کیئر کے نام سے, جی اوباما کیئر جو ہے وہ تو ایونچولی ڈفرینٹ چیز ہو گئی, بٹ ہیز ایم واز کہ وہ این ایچ ایس جیسی چیز کو وہاں پہ لائیں. وہ ہو نہیں پایا, بٹ ہاں این ایچ ایس جو ہے وہ
it's quite good اگر اس کو آپ کمپیئر کریں باقی جگہوں سے. کٹ کا جہاں تک آپ نے وہ کیا, وہ کٹس جو ہیں وہ یہ جو ریسیشن آیا تھا اس کے بعد سے جب یہ پاور یہ کنزرویٹو گورنمنٹ یو کے میں گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس کے بعد, تو یہ تو کائنڈ آف ان کا ایک ایک نظریہ بھی ہے, ان کا نظریہ بھی ہے ایک طریقے سے, پلس ان کو ایک کائنڈ آف ضرورت بھی پڑ گئی ہے, ضرورت تو نہیں کہیں گے بٹ کائنڈ آف ہاں ان کو تھا کہ بہانہ بھی مل گیا کہ چلو ابھی جو نا ریسیشن چل رہا ہے تو, اور ان اے وے یہ ورک کیا ہے یہ کٹس جو ہے. اگر آپ دیکھیں تو یو کے کی اکنامی جو ہے نا دوبارہ واپس بیٹر ہوئی ہے کمپیئر ٹو ادر ممالک, اور یہ یونیورسل ہے, ناٹ جسٹ NHS اور بھی جگہوں پہ یہ کٹس پورے اکانومی کے اندر انہوں نے کیا ہے. تو یہ چیلنجز تو ڈیفینیٹلی ہے بٹ اسٹل بہت اچھا سسٹم ہے. اور آپ کا ایک یونیک ایکسپیرینس آپ کا یہ ہے کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ کے اندر بھی کام کیا ہے, اس کو بھی اس کے اندر آپ کر بھی رہے ہیں, بلکہ اس وقت آپ پوپا کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں سارا, اور کلینکل افیکٹونیس کے اندر کام کر رہے ہیں. تو یہ کس چیز کا نام ہے کلینکل افیکٹونیس, یہ کیا چیز ہے, کانسیپٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ ہاں ایکچولی جو میں نے آپ سے کہا کہ میں اسٹیٹسٹکس اور ایپیڈیمیولوجی اور جو ہیلتھ ریسرچ اس کے اندر میرا انٹرسٹ ہے اور اس میں کام بھی کر رہا ہوں ابھی. بیسکلی یہ جو ہے جیسا کہ ہم نے کہا کٹس ہو رہے ہیں, وی نو دیٹ جو فائنانسز ہیں وہ وہ ان لمیٹیڈ نہیں ہے, ایک انتہا ہوتی ہے اس کی. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کم سے کم جتنے بھی پیسے ہیں اس کو ہم بیسٹ یوز میں لائیں. بیسٹ اور ہیلتھ کے نظریے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو بیسٹ یوز یہ ہوگا کہ جو چیزیں پروون ہیں کہ وہ واقعی میں کام کرتی ہیں ان کے اندر ہم انویسٹ کریں. آئی مین اٹس جسٹ کامن سینس. اگر آپ اپنے پیسے فار ایگزامپل انویسٹ کرنا چاہ رہے ہو جیسے کہ شیئرس میں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سی بیسٹ کمپنی جا رہی ہے جو ریلائبل ہے تاکہ میں اس کے اندر پیسے ڈالوں. صحیح. تو سیم وے اگر آپ ہیلتھ کیئر کے اندر آئیں تو جو چیزیں پروون ہیں کہ وہ افیکٹو نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ آپ اس کے اوپر خرچ کریں. سو فرض کر لیں کہ کوئی دوا ہے فار ایگزامپل, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دوا فار ایگزامپل بخار کی دوا ہے, یہ بخار کو فنش نہیں کرتی ہے, ختم نہیں کر رہی ہے, تو اس کو آپ کیوں لیں گے؟ نہیں لیں گے نا, پیسہ خرچ کرنے. ایگزیکٹلی فار نو ریزن. میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, آپ کی اجازت ان سے بات کرتے ہیں ہم لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں آپ کے مہمان سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں پلیز. پوچھیے. بالکل آسان سوال کیے گا, مشکل سوالوں کی اجازت نہیں ہے. نہیں مشکل تو نہیں ہے, یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میڈیسن کرنے کے بعد اگر اسپیشلائز کرنا ہو, اسپیشلسٹ بننا ہو, تو کون سی فیلڈ اس وقت کون سی فیلڈ بیسٹ ہے؟ اچھا, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ ہمارا جو سوال ہے اس کا کچھ جواب آپ کے ذہن میں ہے؟ ہم بھی آپ سے سوال کریں نا, آپ نے ایک سوال کیا ہے تو. میں نے آپ کا کون سا سوال ہے میں نے دیکھا نہیں. اسکرین پہ تصویر اب آپ کو جو نظر آ رہی ہوگی. کچھ ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. کچھ ذہن میں نہیں ہے. چلیں, آپ نے ہمارے سوال کا جواب تو نہیں دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے سوال کا جواب ہم ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھیں گے اور اس بارے میں گفتگو بھی کریں گے. اور میرے خیال میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک لحاظ سے ٹاپک ہے کہ طب کے شعبے کے اندر یا میڈیسن کے شعبے کا تو وسیع و عریض شعبہ ہے, تو اس کے اندر کون سی فیلڈز کے اندر اسپیشلائزیشن اگر ایک بیسک میڈیسن کی کوالیفیکیشن کی بات کرنی چاہیے, اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. بلکہ اس پہ جو آپ تذکرہ کر رہے تھے کلینکل افیکٹونیس کا, یہ بھی ایک فیلڈ ہے پڑھائی کی, اسی کے بارے میں کچھ بتائیے اور پھر ان کالر کا بھی جواب آپ اس میں ایڈ کرنا. جی بالکل. جیسے کہ میں نے کہا میڈیسن مجھے تو آل برانچز آف میڈیسن سے مجھے بہت ہی جسٹ فیسینیٹنگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان کا بدن بنایا ہے, آپ اس کو اگر دیکھیں گے جھانک کے کہ بولیے. جی تو اگر اس کے اندر جھانک کے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ سارے میڈیکل کی کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں, سب کے اندر جو ہے وہ اٹس آل سو فیسینیٹنگ. بلکہ کل ہی میں شام میں میرے ایک کزن ہے, وہ بھی میڈیسن کرنا چاہتا ہے, اس سے میری واٹس ایپ پہ باتیں ہو رہی تھیں اور وہ بھی مجھ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے اس سے کہا کہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر 1, اور یہ کوشش کریں کہ جس سے
लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो प्लस इंटरेस्ट आपका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो कोई भी फील्ड उठा लें, चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो जो बच्चों के इलाज का है, या ऑर्थोपेडिक्स हो जो हड्डियों के इलाज का है, चाहे वो सर्जरी हो, सर्जरी के अंदर भी बेइंतहा फील्ड्स हैं। न्यूरो सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक्स भी सर्जरी का ब्रांच है जो मैंने मेंशन किया, कार्डिया थोरेसिक सर्जरी होती है। और तो आप कोई भी उठा लें, या ये क्लिनिकल फील्ड्स हुए, उसके अलावा आप नॉन क्लिनिकल फील्ड्स में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ, जिस फील्ड में मैं हूँ वो काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ का ब्रांच है। सही। यानी कि आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सो क्लिनिकल मेडिसिन को इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आप एक फ़र्ज़ को आप सिर्फ यानी एक बंदा आपके पास आता है क्लिनिक में, आप उसकी इलाज कर रहे होते हैं। बट पब्लिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप पूरे पब्लिक को एक साथ इलाज कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल इसका एडवांटेज उस वक्त समझ में आता है, फॉर एग्जांपल अभी ज़िका वायरस का फॉर एग्जांपल इशू चल रहा है, बहुत बड़ा ठीक है। तो अभी ये एक बंदे को इलाज करने से फ़ायदा नहीं है, आपको ये ऐसे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने हैं और ऐसे एडवाइस देने लोगों को जिससे सारी पब्लिक को फ़ायदा हो और उससे बच सके। ये पब्लिक हेल्थ का फील्ड है। सो और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसके जो पब्लिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं और इसकी जो फील्ड है ये बिल्कुल क्लिनिकल एक प्राइमरी केयर से हट के थोड़ी सी बात है कि आप सबको एक सेकेंडरी तौर पे या टर्शरी तौर के ऊपर, जैसे आप तज़किरा कर रहे थे, पूरा लेते हैं। ट्रायल्स भी इसी के अंदर फिर आते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनका एनालिसिस होता है, ये भी आप फिर इसी के अंदर शामिल करते हैं? जी, इसका एनालिसिस तो डेफिनेटली इसके इसी फील्ड के अंदर आता है, जहाँ पे आप इनको आप पढ़ते हैं, समझते हैं, क्रिटिक करते हैं और मेक्स श्योर करते हैं। इसलिए कि ट्रायल्स करने का एक तरीका होता है, ठीक है, और जो तरीका है उसको सही तरीके से फॉलो करके और अपनी रिसर्च फाइंडिंग प्रेजेंट करना जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा है। इस प्रोसेस का हिस्सा है। प्लस ये है कि बहुत सारे लोग प्रेशर होता है कि आप पब्लिश करें, तो उसके अंदर अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि सही तरीके फॉलो कर रहे हों। तो इस फील्ड के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है कि आप इसको कैसे क्रिटिक करें और इसके जो निचोड़ करके जो एक्चुअल फाइंडिंग्स हैं उसको आप सामने कैसे बिलीवेबल है या नहीं है, इवन इसको भी वो करते हैं। तो ये इस फील्ड का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप इसको ये बता सकें कि ट्रायल्स तो हुए हैं और क्लेम भी कर रहे होते हैं रिसर्चर्स कि हमें ये फाइंडिंग हुआ, मगर क्या इस फाइंडिंग्स को हम बिलीव कर सकते हैं या नहीं। और पब्लिक के लिए एग्जैक्टली पब्लिक के लिए ये मेरे ख्याल में बड़ी मेहनत तलब काम है और बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है जो डॉक्टर साहब रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। हर प्रोग्राम में हमारे शामिल होती है एक अदद ख़बर, कुछ ख़बरें गर्दिश में रहती हैं, कुछ ख़बरें चलती रहती हैं। तो देखते हैं कि हमारी आज की ख़बर कौन सी है। लंदन का शहर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा और लंदन के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी रोशनियाँ। लंदन ल्यूमरी फेस्टिवल के नाम से तकरीबन 15 से 20 जनवरी जो पिछला गुजरा है अभी चंद हफ्ते पहले, उसके अंदर लंदन के अंदर रोशनियों का फेस्टिवल मनाया गया। जैसे कि मुख्तलिफ इमारतों के ऊपर आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देख रहे हैं, मुख्तलिफ स्कल्पचर्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ लेज़र लाइट शोज़ के ज़रिए से, मुख्तलिफ लाइट्स की प्रोजेक्शन के ज़रिए से तारीख़ी इमारात के ऊपर लंदन के अंदर ये लाइट्स का फेस्टिवल बनाया गया है पूरी, जिसके अंदर हम देख रहे हैं वेस्टमिंस्टर एबे के ऊपर, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम के ऊपर, इन तमाम के ऊपर लाइट्स की प्रोजेक्शंस के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के रंगो रोशन और जैसे कहते हैं नक्शो निगार दिखाए गए और पूरे लंदन को रोशनियों से सजा दिया गया। ये हमारी ख़बर थी। इसके वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहें तो ज़रूर इन वीडियोस को सर्च करें, बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर वीडियोस भी बनी हुई हैं, इसकी तस्वीरें बड़ी खूबसूरत अखबारात की जीनत भी बनती रही हैं कि पूरे लंदन को जब रोशनियों से सजा दिया गया। लंदन में वैसे ही काफ़ी रोशनियाँ होती हैं, लेकिन इन नक्शो निगार की रोशनियों के साथ साथ लंदन की रोशनियाँ दुबाला हुई। लंदन के लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, लाजमी जो लोग गुजर रहे हैं। लंदन के अंदर टूरिस्ट सीज़न तो हमेशा ही ऑन रहता है, वैसे ही लोग आते रहते हैं, तो उन्हें काफ़ी इसको देख के खुश हुए होंगे और चीज़ें भी देखें। और थोड़ी देर ज़रूर आप इन तस्वीरों को देखते रहिए स्क्रीन के ऊपर।
رنگا نور کی برسات لندن کی گلیوں کے اندر آپ نے دیکھی، جیلی فش بھی نظر آئیں، انسانوں کے مجسمے بھی نظر آئے، ویسٹ منسٹر ایبے کے اوپر نقش و نگار بھی آپ کو نظر آئے، اور لائٹ کے استعمال کے ذریعے سے اور رنگوں کے استعمال کے ذریعے سے جو چیزیں پہلے سے موجود تھیں، پہلے سے بنی ہوئی تھیں، عمارتیں تھیں، مختلف مجسمے تھے، ان کو سجایا گیا اور ان کی زینت میں اضافہ کیا گیا۔ یہی ایک طریقہ کار ہماری زندگیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں، یہ وہ روشنی کی کرنیں ہوتی ہیں کہ جو تعلیم علم کے نور کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں اور ہمارے دل و دماغ کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بھی سجا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو سیکھ کے، ان سے فائدہ اٹھا کے، ان چیزوں کے علم کو اپنے دل و دماغ کا حصہ بنا کے، اپنی قابلیت کا حصہ بنا کے اپنی زندگی کو بھی ہم خوبصورت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ قبر سے لے کے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم کو حاصل کرو، تو یہ وہی کشش ہے اس چیز کے اندر، یہ وہی لگن ہے، یہ وہی جذبہ ہے کہ جو انسان کو آگے سے آگے لے کے چلتا چلا جاتا ہے۔ ہر پروگرام میں جیسا کہ ہمیشہ ایک عدد شامل ہوتی ہے بریک، کہ جس میں بیچ میں ہمیں کاٹ دیا جاتا ہے پروگرام کے اور کہا جاتا ہے کہ بریک کے بعد آپ سے ایک بار پھر ملاقات کریں گے۔ تو بریک چھوٹی سی ایک ہم لیتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر خالد اشفاق صاحب سے آج ہماری گفتگو جاری ہے۔ میڈیسن کے شعبے میں بات چیت ہوئی، کچھ خوف کے بارے میں بات چیت ہوئی، کچھ زندگی کی مالیت اور قیمت کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، کچھ سوالات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، کچھ کالرز نے ہمارے پوچھا کہ کس شعبے کے اندر تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس پہ بھی گفتگو ہوئی۔ آج کا سوال ایک مرتبہ میرے خیال میں ہم پھر دہرا دیتے ہیں۔ آپ کے اسکرین کے اوپر جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ہمارا آج کا سوال ہے، اور آپ کو بوجھو تو جانے کی صورت کے اندر یہ بوجھنا ہے کہ یہ کہاں کی تصویر ہے، یہ کس تاریخی عمارت کی تصویر ہے، یہ کہاں پہ واقع ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ ضرور اس کا آپ جواب دیے گا۔ ڈاکٹر صاحب بھی ذرا گھور گھور کے اسے دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے آخر میں سوال کہ آپ کو معلوم ہے اس کا جواب؟ میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ شاید کہ افریقہ کا کچھ تو نہیں ہے۔ افریقہ کا کچھ ہے میرے خیال میں، آپ کچھ نہیں 10,000 کلومیٹر دور ہیں ابھی، تو زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 20,000، لیکن کم 10,000 کلومیٹر دور ہیں ابھی آپ وہاں سے۔ لیکن چلیں کوئی نہیں، کھینچ کے ہم افریقہ سے قریب لے آئیں گے آخر تک، کوئی آہستہ آہستہ اس کے اندر کھینچتے چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اسی پہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے، کلینکل ٹرائلز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ فرانس کا بھی جیسے ابھی پچھلے دنوں واقعہ ہوا، اس میں کافی سیریس انجریز بھی ہوئیں اور اس کے اندر بھی ہو گیا۔ اس میں آپ جو انالیسس کرتے ہیں پبلک ہیلتھ کے سیکٹر کے حوالے سے، تو آپ کے پاس رپورٹس اور فائنڈنگز پیش کی جاتی ہیں یا آپ خود ٹرائلز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ٹرائل کنڈکٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو فائنڈنگز پبلش ہوتی ہیں وہ جرنلس، ہزاروں کی تعداد میں جرنلس ہیں، ایون میڈیکل جرنلس بھی ہے، آئی تھنک ہنڈریڈس میں ہوں گے، اور اس کے اندر جرنلس ہیں جیسے برٹش میڈیکل جرنل ہے، وہ کافی ریسپیکٹیبل مانا جاتا ہے جی، پلس نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن ہے، اور امریکہ کے اندر بھی کچھ جرنلس ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، ان کے اندر فائنڈنگس پبلش ہوتی ہیں۔ بٹ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریسرچرس جو ہوتے ہیں آئی تھنک انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جتنا گائیڈ لائنس جتنی بھی آپ بنا لیں اس کو فالو سب نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اس فیلڈ کے اندر آپ کو کریٹیکل اپریزل جو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے کریٹیکلی اپریز کر رہے ہوں ان فائنڈنگس کو، تاکہ ان کے ایکچوئل فائنڈنگس کو جو ہے آپ نکال کے باہر سامنے لا سکیں، اور ان چیزوں کو سو یو ڈونٹ جسٹ، جو انگلش کا ایک محاورہ ہے نا کہ ٹیک تھنگس وتھ اے پنچ آف سالٹ، کہ آپ تھوڑا سا نا اس کو دیکھیں کہ ہاں صحیح میں انہوں نے فالو کیے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے فالو نہیں کیے ہیں صحیح میتھڈالوجی کی، ریزلٹس غلط بھی آ سکتا ہے۔ سو فار ایگزامپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹرائلس میں ہم نے ٹرائل کیا ہے اور یہ میڈیسن اس سے بیٹر ہے، بٹ ہاں ہو سکتا ہے ہاں آپ کی فائنڈنگ یہی ہو، بٹ اگر آپ نے صحیح میتھڈالوجی فالو نہیں کی ہے تو آپ نے غلط میتھڈالوجی کی وجہ سے یہ فائنڈنگ لا رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ جو میتھڈالوجی آپ کا میتھڈ ہے اس کے حوالے سے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جی، یعنی اگر تصور کریں کہ آپ سونے کی دکان میں اگر کام کر رہے ہوتے ہیں
تو آپ وہ آدمی ہوتے ہیں جو سونا جانچ کے بتاتے ہیں اصلی ہے یا نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بہت اچھا, جعلی سونا پکڑ رہے ہیں بھائی. ایگزیکٹلی. سو نو ایوری تھنگ دیٹ گلیٹرز از گولڈ, انگلش میں کہتے ہیں نا. سو یو نو ٹرائلس کو جو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گولڈ ہے, بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی میں گولڈ ہے یا نہیں ہے. تانبے پہ پینٹ کر کے پیش کر دیا. ایگزیکٹلی, بہترین, بڑا اچھا. خیال میں یہ بڑا ایک دلچسپ شعبہ بھی ہے اس لحاظ سے, جیسے ڈاکٹر صاحب تذکرہ کریں کہ پبلک ہیلتھ کا بڑا اس سے تعلق ہے کہ انسانوں کی عمومی بہتری کے حالات کے اوپر کیسے اس میں فائدہ مند ہوا جا سکتا ہے, کون سے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مالیات جو ہیں, فائنینسز جو ہیں, ان کو بھی کنٹرول میں رکھ کے بہترین طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب کچھ کمپیریزن اگر ہم کریں, برطانیہ کے اندر یہ ریسرچ بھی ترقی کے اوپر ہے, چیزیں بھی آتی رہتی ہیں, ان کو پبلش بھی کیا جاتا ہے, انالائز بھی کیا جاتا ہے. اگر نائجیریا کے حوالے سے بات کریں جہاں سے آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا, یا انڈیا پاکستان کے حوالے سے بات کریں, وہاں ان چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے. وہاں ایسی کریٹیکل ریسرچ تو میرے خیال میں نظر ہی نہیں آتی, اور یہ چیزیں بڑی پیچھے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل, جیسا کہ آپ نے کہا, سو یو کے اندر بھی جو تھا یہ بہت ہی زیادہ آرگنائز نہیں تھا. یہ 90s میں جو گورنمنٹ تھی, ٹونی بلیئر کی گورنمنٹ نے, لیبر گورنمنٹ نے, انہوں نے سیٹ اپ, یہ ہوتا تھا کہ ہر کاؤنٹی یا ہر پرائمری کیئر ٹرسٹ جو اس ٹائم پہ ہوتا تھا وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے فنڈ کر رہے ہوتے اپنے حساب سے, کوئی ایک آرگنائز سسٹم نہیں تھا. تو انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ کیا, ایک آرگنائزیشن جس کا نام انہوں نے رکھا نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کلینکل ایکسلنس, یعنی ایگزیکٹلی جی, جس کا حالانکہ اب اس کا نام اب چینج ہو گیا ہے, بٹ ایکرونیم جو شارٹ فارم تھا نائس ہی رہا ہے. ابھی وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ کیئر ایکسلنس کہلاتا ہے. تو اس کا پرپز یہ تھا کہ چیزوں کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے, اور صحیح جو کلینکل ایکسلنس کا جو ورڈ ہے, جو اس کا جو نام ہے اس میں کلیو ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ کو کیا کرنا تھا, کہ یہ ان چیزوں کو آپ اپنائیں جو چیزیں افیکٹو ہوتی ہیں, جس کے اندر ایکسلنس ہو, اور جن کے اندر ایکسلنس نہ ہو ان کو آپ ابینڈن کر دیں, ان کو دیر از نو نیڈ ٹو فنڈ دوز کائنڈ آف تھنگس. تو یہ یو کے اندر بھی 15-16 سال ہی ہوئے ہیں ایکچولی. یہ 99 میں سیٹ اپ ہوا تھا یہ نائس جو انسٹیٹیوشن ہے, اور انہوں نے 15 سال کے اندر کافی ریسپیکٹ حاصل کر لی ہے پورے دنیا کے اندر. اور ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جس کے یورپ کے آئی تھنک آلموسٹ سارے ملکوں کے اندر اس طرح کی آرگنائزیشن اب پائی جاتی ہے, اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی گریجولی انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن ہمارے ملکوں میں بھی ہونی چاہیے. ضروری ہے. اور ٹرکی ہے, برازیل ہے, اور باقی ممالک میں بھی اس طرح کے آرگنائزیشن کو سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو گریجولی آئی تھنک یہ جو ہیلتھ اکنامکس کا جو کانسیپٹ ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے, اور لوگ اس کو ایمبریس کر رہے ہیں. اور آپ کو ذاتی حیثیت میں جو علم حاصل کرنے کا ایک شوق ہے, تو یہ میڈیسن کے شعبے سے کہیں اور بھی آپ کو لے کے گیا, کچھ لینگویجز اور کچھ عربی اور باقی چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. مطلب آپ نے یہاں کیا کیا اتار لیا؟ تبھی تو یہ سارے بال ختم ہو گئے نا. تو بال غائب ہو کے اب سارا علم آ گیا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بس مجھے انٹرسٹ ہے ڈفرینٹ چیزوں سے, اور مجھے ہسٹری اور فلاسفی اور اکانومکس لٹریچر, اور مجھے الحمدللہ اپارچونیٹی بھی ایسی ملی کہ جس اسکول میں میں نے پرائمری اسکول تعلیم حاصل کی اور سیکنڈری میں, وہاں پہ ہمیں ان چیزوں پہ کو پڑھنے کا کافی انکریج کیا جاتا تھا. پلس اسکول میں عربک کا پورا کریکولم تھا. اچھا جی. تو الحمدللہ میں نے عربک کی پڑھی ہے, جو فصحیٰ عربک جو کہلاتی ہے, جو لٹریری عربک ہے, جو قرآن پاک کی جو لینگویج ہے. عربک کہنے کو تو عربک ہم کہتے ہیں, بٹ جو بولی جاتی ہے اسٹریٹس میں عرب ممالک میں, وہ کافی بہت ہی مختلف ہے جو حدیث یا قرآن یا لٹریچر کی جو زبان ہے. تو میں نے اس کو الحمدللہ وہ پڑھا ہے, اور مجھے گرامر سے کافی انٹرسٹ ہے, اور عربک گرامر بھی میں نے پڑھا ہے. تو اور میں اپنے آپ کو کافی ٹائم پہ فائنڈ کرتا ہوں کہ میں کمپیئر کر رہا ہوتا ہوں گرامیٹیکلی کہ انگلش میں گرامر جو ہے نا اس کا ایکویولنٹ کیا ہوگا, اور تھوڑا بہت فرینچ بھی میں نے کوشش کی تھی سیکھنے کی, تو اس میں بھی میں کبھی کبھی کمپیئر کر رہا ہوتا ہوں. صحیح. تو یہ کہیں رکے گا یا آپ کے سارے بال غائب ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر ایک کلینکل ٹرائل کرنا پڑے گا. اس کو بھی انالائز آپ خود کریں گے؟ نہیں پھر یہ تو بیسٹ ہو جائے گا نا, تو میں کسی اور کو پھر کہوں گا انالائز کریں. اس کی بڑی بات ہے جناب. دیکھیں علم کا سفر انسان کا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا.
جتنا انسان اپنے ذہن میں چیزوں کو اتارتا چلا جاتا ہے، بال غائب نہیں ہوتے لیکن انسان کا ذہن ضرور کھلتا چلا جاتا ہے، انسان نئی چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے۔ ہر پروگرام میں ہماری ایک عدد ہوتی ہے شخصیت، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آج کون سی شخصیت شامل ہے۔ نواں کلی پشاور کے اندر 15 جون 1959 کو پیدا ہونے والا نوجوان جو کہ بڑا ہو کے جانشیر خان کے نام سے جانا گیا، 99 کے قریب ورلڈ ٹائٹلز اسکواش کے اندر حاصل کرنے والے کھلاڑی جانشیر خان اور جہانگیر خان بھی ان سے پہلے پاکستان کے وہ دو نامور کھلاڑی ہیں کہ جنہوں نے دنیا اسکواش کے اوپر قریباً 30 سال تک مکمل حکمرانی کی ہے۔ 9 کے قریب جانشیر خان نے پوری جو ورلڈ اوپن ٹائٹلز ہوتے ہیں جو کہ ورلڈ چیمپئن شپ اسکواش کی کہلاتی ہے، 9 لگاتار ٹائٹلز 1988 سے لے کے 1997 تک اب مسلسل 9 ٹائٹلز ورلڈ اوپن کے جیتتے چلے گئے۔ برٹش اوپن جو کہ ورلڈ اوپن کے بعد دوسرا سب سے بڑا ٹورنامنٹ اسکواش کا ہوتا ہے، اس کو آپ نے 7 بار جیتا اور تقریباً 1988 سے لے کے 2000 تک دنیا کی رینکنگ کے اندر ورلڈ نمبر 1 کے کھلاڑی رہے۔ جہانگیر خان اسکواش کے ہی نہ صرف یہ کہ عظیم کھلاڑی بھی رہے بلکہ جانشیر خان کا جہانگیر خان کے ساتھ بڑا مشہور و معروف مقابلہ ہوتا تھا۔ ہر سال تقریباً ان کا جب کسی بڑے میدان کے اندر مقابلہ ہوتا تھا تو کئی گھنٹوں تک یہ مقابلہ چلتا چلا جاتا تھا اور کوئی بھی جیت نہیں سکتا تھا، لیکن جانشیر خان نے جب جہانگیر خان کا آہستہ آہستہ زوال ہوا تو اس کے بعد ان کی کمان سنبھالی اور پاکستان کا نام اسکواش کی دنیا کے اندر روشن کرتے چلے گئے۔ آج ہماری شخصیت جانشیر خان ہے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ جانشیر خان اب جو خبروں کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ راشے کے شکار ہو چکے ہیں، ان کو بھی راشے کی کچھ بیماری ہے، پارکنسنس ڈیزیز جیسے کہا جاتا ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا کرے اور ان کو زندگی بھی لمبی عطا کرے کہ ہمارے ملک کے کافی مشہور و معروف شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں۔ اور یہ شخصیات دکھانے کا ہمارا جو ایک طریقہ کار ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ان شخصیات سے انسپائر ہو سکیں، ان کو دیکھ کے کچھ کرنے کی جستجو اپنے اندر پیدا کر سکیں کہ جب ایک نوجوان پشاور کے چھوٹے سے گاؤں سے پیدا ہو کے پوری دنیا کی اسکواش کے اوپر حکمرانی کر سکتا ہے تو کہاں پہ بھی جیسے بھی جن حالات کے اندر بھی کوئی شخص ہو وہ اپنی دنیا کو تبدیل کر کے دنیا کے اوپر چھا بھی سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شخصیات کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، عربی زبان کا بھی کچھ تذکرہ ہوا، کچھ آپ نے قرآن کے جو ہے اس کو فصاح جو عربی ہے اس کو پڑھنے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا۔ ریلیکس کرنے کو کیا کرتے ہیں؟ کچھ پڑھائی سے ہٹ کے بھی کچھ کرتے ہیں یا جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر پڑھائی پہ کسی اور چینل پہ شروع؟ مجھے میں جیسا کہ میں نے کہا مجھے چیزیں مجھے چیزیں ناپسند ہوتی ہیں تو مجھے گھر پہ بھی رہنا بہت آئی کین گھر پہ رہ کر کے پڑھائی یا واچ اے ڈاکیومنٹری جو مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، نیچرل جو چینلس ہیں ان کے اوپر، یا پھر اور آؤٹ ڈورز بھی مجھے کافی پسند ہے، اور میں ایکسرسائز کافی پسند کرتا ہوں، حالانکہ میرا وزن تھوڑا سا پٹ آن ہو گیا ہے ریسنٹلی، بٹ میں کوشش دوبارہ کر رہا ہوں کہ میں ایکسرسائز کروں۔ تو مجھے آؤٹ ڈورس فٹ بال کھیلنا، اور ابھی میں نے ریسنٹلی جم جوائن کیا ہے بوپا کے اندر، جو میرا آرگنائزیشن ہے ان کے اندر جم ہے فار ورکرس، تو یہ آؤٹ ڈور انڈور۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ جم جا کے اگلے دن اس پہ اسٹڈی کر رہے ہوں گے کہ کون سی ایکسرسائز بیسٹ ہوگی جس کو میں کروں؟ اس کے اوپر آلریڈی ریسرچ ہو چکا ہے، یعنی یہ آپ کا شعبہ نہیں رہے گا۔ مطلب اکثر یہ ہوتا ہے نا، فٹ بال کھیلتے ہوئے واپس آ گیا، آج کل تو فٹ بال کو بھی سائنس بنا دیا ہے، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ میڈیسن ایک فیلڈ بھی ہے، ابھی یہ بہت جو کوشچن تھا کسی کا، اسپورٹس میڈیسن اسپیسیفک فیلڈ بھی اب قرار دیا جا چکا ہے، 2006 سے اس کے اوپر آپ اسپیشلائز بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی مجھے یاد ہے آپ نے اسپورٹس میڈیسن کا تذکرہ کیا کہ میرے خیال میں 2005 یا 2006 کا تذکرہ ہے کہ جب میتھیو ہیڈن آسٹریلیا کے ایک بڑے مشہور کرکٹر ہوتے تھے تو ان پہ ریسرچ کی جا رہی تھی کہ ان کے الٹے جو ہاتھ کا بازو کا جو شولڈر کا جو ان کا مسل ہے کچھ ویک ہو گیا تھا، تو آسٹریلیا کے اندر ریسرچ چل رہی تھی کہ کیسے اس کو مضبوط کر کے دوبارہ ان کی بیٹنگ کو جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اور اسی زمانے میں پاکستان کے ایک عمران فرحت ہوا کرتے تھے، ان کا بھی شولڈر زخمی ہو گیا تھا، تو مجھے ان کوچ کا بیان یاد ہے ہمارے مشہور کہ انہوں نے کہا کہ میں نے قل اللہ پڑھ کے دم کیا، صحیح چل جائے گا ان کا۔ تو میرے خیال میں ہمارے یہاں میڈیسن میں جو ہے اتنا زیادہ پڑھائی کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ دم درود کیا اللہ والے کے آگے چل جائے گا اس کا۔ یہ ایک لحاظ سے آپ نے مختلف معاشروں کو بھی دیکھا ہے، مختلف آپ نے چیزوں کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی پلے بڑھے ہیں۔ یہ کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ مغربی ممالک کے اندر ریسرچ، تعلیم و تربیت کے اوپر اس کی پرائرٹی رکھتے ہیں یہ،
ہمارے ممالک میں یہ چیزیں کیوں مطلب نظر ہی نہیں آتی ہیں کہ لوگ کچھ ریسرچ کے شوقین بھی ہوں, ادارے بھی ہوں, فنڈنگ بھی ہوں, نظر نہیں آتی ہیں. انفارچونیٹلی ایسا ہے, اینڈ آئی تھنک گریجولی یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بٹ مے بی یہ فاسٹر ہونی چاہیے. بٹ ویسٹرن ممالک کے اندر جو ہے, جیسے کہ میں نے کہا, یہ جو پورا فیلڈ ہے ایویڈنس بیس میڈیسن کا یا پبلک ہیلتھ کا, یہ اسی پہ ٹکا ہوا ہے کہ ریسرچ ہوں گی, پبلش ہوں گے, اور ریسرچ ہونے کے لیے فنڈنگ چاہیے, جس کو یہاں کے گورنمنٹ اور پبلک ہیلتھ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو منسٹریز ہمارے ممالک میں تھے, انہوں نے اسپیسیفک اماؤنٹس انہوں نے بلکہ آرگنائزیشنز بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ, جیسے NIHR ہے UK کے اندر, نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ ریسرچ, وہ فنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بلکہ بندہ آئے کہ وہ پروپوزلس دے رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ریسرچ کی ضرورت ہے, اور کوئی بھی آئے یونیورسٹی سے کہ ہاں مجھے اس پہ ریسرچ کرنا, وہ فنڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں اس کی پبلش کرو, اور پھر پبلش کرنے کے بعد ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو کرٹیکائز بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کو اگر جو صحیح ہے اس کو پھر یوز کرتے ہیں. یہ پورا ایک بہت ہی اچھا سائیکل ہے جو یہاں پہ اور چل رہا ہوتا ہے. اور ہمارے ممالک میں آئی تھنک اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں, ہمارے گورنمنٹس جو ہے ان کو فنڈنگ دیں, ریسرچ کے اندر ریسرچ کریں, اس لیے کہ ہاں ہمارے تھرڈ ورلڈ ممالک جو یوزلی جو فائنڈنگس ڈیولپڈ کنٹریز سے آ رہی ہوتی ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں, بٹ ہمارے اندر اپنی یونیک چیزیں ہیں بہت ساری جن کی یہ ریسرچ نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. صحیح. تو ہمیں جب اگر ہم اس کو نہیں کریں گے, سو فار ایگزامپل ابھی تھرڈ ورلڈ ممالک کے اندر یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے نا ٹراپیکل ڈیزیزز, زیکا وائرس جیسے آج کل زیکا فار ایگزامپل, زیکا کا بھی ایک کائنڈ آف پبلک ہیلتھ ایمرجنسی بن گئی ہے, بٹ ادر دین دیٹ, سو فار ایگزامپل ملیریا ہے, فار ایگزامپل ٹائیفائڈ کی بیماری ہے, یا پھر ڈینگی کا, بہت ساری چیزیں. یہ یہاں پہ یہ کائنڈ آف چیزیں اب نہیں ایگزسٹ کرتی, کسی ٹائم پہ یہاں پہ بھی ہوتی تھیں, بہنوں نے ان چیزوں کو یہاں سے فنش کر دیا ہے, اور ان چیزوں کے اندر جو ہے ہمیں خود سے اس کو ریسرچ کرنا ہے اور اس کو فنڈنگ کرنی ہے. تو اس کی فنڈنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ممالک اور ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو گورنمنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو اس کی فنڈنگ کریں, تاکہ یہ لوکل چیزوں کی جو ہے نا یہ سولوشنز ہمیں خود سے کرنی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے میڈیسن کے شعبے کے اندر. ایگزیکٹلی. اور ہمارا ایک جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے آج ایک پروگرام کے اندر, وہ ہے سوال, جو ہم نے آپ کو اسکرین کے اوپر دکھایا تھا کہ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے اس کو افریقہ میں بتایا, ایک خاتون نے جو کال کی تھی انہوں نے بتایا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں خیال میں اب اس کا جواب دے دیا جائے. ڈاکٹر صاحب کیا خیال آپ؟ جی بالکل, آپ میں تو کافی دور نکل گیا, مجھے یہ کافی ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. بتا دیں جلدی, آپ بتا دیتے ہیں. یہ ہے ہرن مینار, یہ ہے جناب شیخو پورہ لاہور کے قریب ایک جگہ ہے کہ جو کہ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے ان کے بڑے ایک چہیتے ہرن ہوا کرتے تھے مساگرہ کے نام سے, مساگرہ کی یاد کے اندر جب ان کی موت ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے فیوریٹ ہرن کا, ان کی یاد کے اندر شیخو پورہ کے اندر انہوں نے یہ بنوایا ایک عدد ہرن مینار. ہرن مینار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آس پاس پانی کا ایک ٹینک ہے کہ جس کے اندر دریا کے اندر سے پانی لا کے جمع کیا جاتا ہے, اور اس کے بیچ میں ایک 12 دری بنی ہوئی ہے. 108 کے قریب اس کے اندر سیڑھیاں ہیں جو کہ 23 فٹ 24 فٹ کے قریب اونچائی کے اوپر چل کے جاتی ہیں, اور اس کے چاروں طرف سے پانی جمع ہوتا ہے. بیچ میں خوبصورت سی 12 دری بنی ہوئی ہے. اس سے آگے چل کے بادشاہ نے اپنے لیے رہنے کا بھی انتظام کروایا تھا, ایک ریسٹ ہاؤس قسم کا وہاں پہ بھی بنوایا تھا. لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک عدد ہرن کی یادداشت میں بنایا گیا, اس کی یادگار کے طور پہ. وہ تاج محل اپنی بیگم کے یاد میں بنوایا تھا مغل شہنشاہ نے, یہ اپنے ہرن کی یاد میں بنوایا تھا. میرے خیال میں وہ بھی کچھ کلینکل افیکٹونیس کے اوپر کام کرتے, تو آج ہم یہاں نہیں کھڑے ہوتے. وہ ایک تاج محل بنا رہے ہیں, ہرن مینار بنا رہے ہیں, کوئی سائنس کی طرف اتنے توجہ نہیں دی ان لوگوں نے. ویل آئی تھنک اپنے دور میں کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ کنٹریبیوشن نہیں ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کا. جو سویلائزیشنز وہاں پہ بھی رہی تھی, وہاں پہ بھی کافی آپ ہسٹری آف میڈیسن ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, ہمیں پڑھایا گیا تھا میڈیکل اسکول میں, اور ابھی بھی جو اس میں, تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں کہ گریک کنٹریبیوشن رہا ہے, گریک لوگوں کا, رومنس کا کنٹریبیوشن رہا ہے, اسی طرح سے اسلامک سویلائزیشن کا میڈیسن میں کافی کنٹریبیوشن رہا ہے. اینڈ جو انڈیا پاکستان کا جو ریجن ابھی ہے, جو ان کی بھی کنٹریبیوشن بہت رہی ہے. تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ اس ٹائم پہ بھی ہوا ہوگا. یعنی نہاری بریانی سے ہٹ کے بھی کنٹریبیوشن ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. I'm sure ہوا ہوگا. مطلب ہم نے تو یہی سنا ہے جی, مغلیہ دور کے جو ہے نہاری ایجاد ہوئی, بریانی ایجاد ہوئی, اور جو حلوے ایجاد ہوئے. لیکن چلیں بڑی اچھی بات ہے, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اور بھی کئی چیزیں ہیں
کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہیں. اور اسی بارے میں پروگرام کے آغاز کے اندر جو میں نے آپ کو چیخوف کی کہانی سنائی کہ جس کے اندر بینکر اور ایک وکیل صاحب کا مکالمہ ہوتا ہے, شرط لگتی ہے کہ 15 سال تک قید تنہائی گزارنا زیادہ آسان ہے یا سزائے موت کسی مجرم کے لیے دے دینا زیادہ آسان ہے. اور یہ چیزیں ہمیں یاد کراتی ہیں کہ زندگی کا در حقیقت ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر پروگرام میں اس پیغام کو ضرور دہراتا ہوں, اس میسیج کو ایک مرتبہ پروگرام میں ضرور آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی زندگی کو کارآمد بنائیے. اپنی زندگی کے اندر ایسے نہ جیے کہ وقت آپ کو گزارتا چلا جائے, بلکہ آپ وقت کو گزارنے کی پلاننگ کیجیے. ڈاکٹر صاحب کو دیکھیے کہ جیسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں, تعلیم سے ان کی وابستگی ہے, تعلیم کا ان کو شوق ہے, پڑھنے کا ان کو شوق ہے, چیزوں کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, کرٹیکل اپریزل کرتے ہیں, چیزوں کو اپنے ذہن میں اتارتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہاں سے بھی کسی بھی صورت کے اندر کوئی ایک چیز ہمیں سیکھنے کی ملے اسے ضرور سیکھتے چلے جائیں. اور در حقیقت ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ علم کا صحیح خزانہ تو میرے خیال میں اس پوری دنیا کے اندر کتاب اللہ کے اندر ہے. جو آپ نے عربی فصاح کو بھی پڑھا, اللہ کی کتاب کے اندر جو خزانے علم کے اندر ہیں, میرے خیال میں اور تو کسی چیز کے اندر ایسے خزانے موجود ہو ہی نہیں سکتے. بالکل, بے شک. اور یہ حیرت انگیز بات لوگوں کو لگتی ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر ذکر ہوا آلموسٹ 1,500 سال ہونے والے 1400 کچھ, اور اس ٹائم پہ اب جا کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ایمبرائیولوجی کا فار ایگزامپل ہمیں یاد ہے جب ہم میڈیکل اسکول میں تھے تو اس کے اندر جو چیزیں پہلے بتائی گئی تھیں اس کو وہ کہتے ہیں واقعی میں یہ کیسے پتہ اس وقت تھا. تو یہ سارے علم اور اسٹرانومی کے علم, سورج کی, چاند کی اور تاروں کی, اور اٹس جسٹ امیزنگ. یعنی ہم مسلمان ایک لحاظ سے سب سے خوش قسمت ترین قوم ہے کہ علم کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے, اور ساری گائیڈ لائنس ہمیں دی سب موجود ہیں. اور سب سے بدقسمت بھی ہوئے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, کسی بھی صورت کے اندر موجود ہوتے ہوئے کسی بھی صورت میں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یہ بڑی بدقسمتی کی, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بالکل, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے کچھ اگر مستقبل کی بات کریں, ذاتی حیثیت کے اندر آگے کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ آگے کچھ گولز ہیں, کچھ کینسر کی ایجاد کرنے والے ہیں اور پھر علاج اس کا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آتا ہے جہاں سے بھی, تو بس I'll just keep doing my best انشاءاللہ, اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ. یعنی یہ ہیوملٹی بڑی اچھی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا, اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے. اور یہی انسانوں کی خاصیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر, ہر احسان جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دے, ہر چیز جو ہمیں حاصل ہو, بولنے کی صلاحیت ہے, دیکھنے کی صلاحیت ہو, سننے کی صلاحیت ہو, کھانے پینے کی صلاحیتیں ہیں. پچھلے 2 ہفتے سے میرا اپنے ذاتی حیثیت کے اندر بھی ہاسپٹل کا چکر لگا, بخار نزلے کی بنیاد کے اوپر, اور وہاں جا کے ایک مرتبہ اپنی زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ جب کسی اور شخص کو آپ تکلیف کے اندر دیکھتے ہیں, کسی شخص سے چلا نہ جا رہا ہو, کچھ ویل چیئر کے اوپر ہو, کچھ سانس لینے میں ان کو دشواری ہو رہی ہو, ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, پلاسٹر لگے ہوئے ہیں, تب صحیح معنوں میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انگلیاں بنائی ہیں, اس کی گرپ اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کا ہم جانشیر خان کی بیماری کا ہم تذکرہ کر رہے تھے, راشے کی بیماری ہے, پارکنسنس ڈیزیز جنہیں ہو جاتی ہے, تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر بنائی ہیں کہ جو ایک پوری مشین کو صبح سے شام تک چلاتی ہیں, اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا. اللہ تعالیٰ کا مسلسل ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے, اور شکر کا بہترین طریقہ جیسے ہم کئی بار پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے. جس احسان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے, جو کسی کو نہیں موجود ہے, کسی کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں, اس کو آپ ایک ٹرانسفر کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑی اچھی آپ کے لیے موٹیویشن ہوگی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا, پبلک ہیلتھ کے لیے اس سے فائدہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ چیز آتی ہے ذہن میں کہ بڑی موٹیویشن فیکٹر ہوگا. بالکل, مجھے اس وجہ سے بھی یہ فیلڈ اس لیے پسند ہے کہ جیسا کہ ایک تو ہے کہ آپ ایک پرسن کا آپ علاج نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک پورے معاشرے کے کچھ ایسے ایڈوائس دے رہے ہیں یا ایسی چیزیں دے رہے ہیں, اور اس سے مجھے انڈائریکٹ کمپیریزن ہے, بٹ مجھے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ صدقہ دے رہے ہوں تو کسی کو پتہ نہ چلے, اسی طرح سے کہ آپ ایڈوائس بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے, بٹ وہ بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں.
تو چاہے ویکسینیشن جیسے ہو بیماریوں کے جو بچوں کو ٹیکے لگتے ہیں وہ سارا پبلک ہیلتھ کا حصہ ہے. آپ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ویکسینس لگ رہے ہوتے ہیں, اور سو مینی تھنگ, اسموکنگ سیشن کا فار ایگزامپل لے لیں, یا اوبیسٹی آج کل بہت بڑی ہوئی ہے دنیا میں, اس کو یا یہ جو بھی ایسا جم جوائن کر لیا نا آپ نے, وہ تو الگ ہو گیا وہ تو ٹاپک. ہاں تو موٹیویشن آئی ہوپ وہ برقرار رہے. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ہے کہ آپ ایک سوسائٹی کا گروپ آف پیپل کو آپ ہیلپ کر رہے ہیں, اس سے کافی وہ ملتا ہے, اس لیے کہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے, بیکاز چھوٹی چھوٹی کافی ایسے میسیجز ہوتے ہیں کہ آپ پہنچاتے ہیں اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, نہ کہ جس ایک پرسن جو آپ کے کلینک میں آیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹر ہے, بٹ اٹس آلسو اے ویری گڈ فیلڈ. بالکل ڈاکٹر صاحب, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں بھی کامیابیاں دیں, آپ کے ذہن کے اندر اور علم کے خزانے کرتے چلے جائیں, اور بال بھی سلامت رہیں. بالوں کی دعا بھی دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور آپ جم میں بھی کامیاب ہونے چلیں. ایک اور دعا شامل کر لیں, جو دعائیں بھی لیتے چلے جائیں. بہت شکریہ آپ کا آنے کا اس پروگرام کے اندر, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ہمارے ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ جب انسان کسی فیلڈ کے اندر اپنی موٹیویشن کے ساتھ, اپنے پوری قوت ارادی کے ساتھ, اپنے پورے جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے, تو انسان کو نہ صرف ہی کہ اپنا اندرونی سکون حاصل ہوتا ہے, بلکہ بیرونی طور پہ بھی وہ چیز اس کی باتوں میں جھلکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی باتوں اور گفتگو میں یہ چیز جھلک رہی تھی کہ یہ اپنے شعبے کے ساتھ کس قدر پیشنیٹ ہیں, کس قدر دل کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, کس قدر ان کو اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا فیصلہ پوری پبلک ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, کیسے ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اور یہی ہر پروگرام میں, ہر صورت کے اندر, ہر طریقے سے جو چیز میں آپ کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں, جس میسج کو آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, اس پیغام تو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کارآمد بنائیے. ہمارے پروگرام کو ہمیشہ کی طرح جس چیز کے ختم ہونے والا ہوتا ہے, اس کا بھی وقت محدود ہوتا ہے. پروگرام ہمارا آج کا ختم ہونے والا ہے. اسلام چینل اردو.tv ہماری جو ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جا کے آپ اس پروگرام کے بارے میں بھی, اسلام چینل کے بارے میں بھی کامنٹس دے سکتے ہیں. فیس بک کے اوپر بھی کامنٹس دے سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. السلام علیکم.